السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہاشم سیفی، آپ دیکھ رہے ہیں LMP میڈیا چینل۔ ناظرین کرام، مسلم لڑکیوں کو کوئی زبردستی ہندو نہیں بنا رہا ہے، بلکہ وہ خود ہندو بن رہی ہیں۔ جس طرح بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد کے لوگ رجسٹر آفس میں جا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ہندو لڑکی مسلمان تو نہیں بن رہی ہے اور کسی مسلم لڑکے سے شادی تو نہیں کر رہی ہے، ایسا مسلم تنظیموں کو بھی کرنا چاہیے۔ رجسٹر آفس میں جا کر دیکھنا چاہیے، وہاں چسپاں نوٹس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی مسلم لڑکی ہندو بن کر ہندو لڑکے سے شادی تو نہیں کر رہی ہے۔ اس بات کا یہ اثر ہوا کہ کچھ مسلم تنظیمیں رجسٹر آفس جانے لگیں۔ تھانے کے شادی رجسٹر دفتر سے ایک فہرست ملی جس میں بھیونڈی کے ایک مسلم لڑکی ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ شادی رجسٹر کے دفتر کا یہ اصول ہے کہ رجسٹر کرانے کے بعد اس دفتر کے باہر ایک نوٹس لگا دی جاتی ہے جس میں لڑکا لڑکی کے نام میں پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نوٹس 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے۔ اس دوران اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض نامہ داخل کر سکتا ہے۔ اسی فہرست کو لے کر مسلم تنظیموں کے ذمہ داران بھیونڈی میں اس لڑکی کے گھر پہنچے اور سارا معاملہ بتایا۔ لڑکی پہلے تو انکار کرتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ میرا ڈاکومنٹ کسی دوسرے نے استعمال کیا ہوگا، مگر اس تنظیم کے لوگوں کو پکی خبر تھی، اس لیے وہ بضد تھے اور سمجھا رہے تھے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ جب اس لڑکی پر کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈالنے لگے تو اس نے جو بات کی وہ پورے مسلم سماج کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور یہی اصل وجہ بھی ہے کہ مسلم لڑکیاں کیوں ہندو بن رہی ہیں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ چھوٹے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، سب پڑھ رہے تھے، ماں کسی طرح کھانے کا انتظام کرتی، ہم ایک وقت کا کھانا کھا کر رہتے تھے۔ میں پڑھ کر نوکری کی تلاش میں تھی، ایک کمپنی میں نوکری ملی، وہاں ایک ہندو لڑکے نے میری بہت مدد کی اور پھر میں اپنے گھر کا سہارا بن گئی۔ اس طرح گھر فاقے کی نوبت سے باہر نکلا۔ باپ کے مرنے کے بعد مسلم سماج کے ذمہ دار کہاں تھے؟ ایک شخص بھی پوچھنے نہیں آیا کہ تم لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہو۔ تہوار میں کسی نے ایک جوڑا کپڑا تک نہیں دیا۔ پاس پڑوس کے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کرتے رہے، مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ وہ ہماری شادی کی بھی کوشش کرتے، یعنی کسی نے آدھی روٹی تک نہیں دیا۔ اس لڑکی نے کہا، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں مگر عمل کچھ نہیں ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ مگر لوگ مدرسے والوں کو ہی دیتے ہیں، مولانا کو قیمتی کار میں گھماتے ہیں، چندہ کرواتے ہیں، لیکن غریب محتاج اور مفلس کو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے مجھے مسلمانوں سے نفرت ہو گئی اور میں نے فیصلہ کیا میں مرتد ہو جاؤں گی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ مرتد ہونے کی سزا کیا ہے، مجھے بھی اسلامی تعلیمات معلوم ہے، لیکن میرے اکیلے مرتد ہو جانے سے اگر میرے پورے گھر والے خوشحال ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میں نے اپنی اور گھر والوں کی مجبوری میں جو بھی کیا اس کی پوری ذمہ دار مسلم سماج پر آتی ہے، مسلم سماج کے ٹھیکیداروں پر آتی ہے۔ میری جیسی لڑکی کو مرتد ہونے میں ایسے ہی ٹھیکیداروں کا ہاتھ ہے۔ شادی بیاہ میں لاکھوں روپیے فضولیات میں خرچ کریں گے، بیجا رسومات میں لاکھوں روپیے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہم جیسے غریب محتاج کی 1 روپیے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے اور میں مرتد ہو کر اس ہندو لڑکے سے شادی کرنے کا ارادہ کر کے بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ ہندو ہوتے ہوئے بھی مجھے بہت سہارا دیا، اس کی وجہ سے ہی مجھے نوکری ملی۔ اس لڑکی نے جو باتیں بیان کی وہ 100% سچ پر مبنی ہے۔ یہی مسلم سماج کی سچائی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ ناظرین کرام، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو اہل علم حضرات کے درمیان شیئر کریں اور مسلم تنظیموں میں بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔